سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے مصر. جب قریب پہنچے تو سیدنا عمر کی باری تھی پیدل چلنا اور غلام سواری پہ سوار تھا. تھکاوٹ سے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور آخر کندھے پہ رکھ لی. تو صحابی کہنے لگے جو ساتھ تھے مسلمانوں کے، آپ خلیفہ ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے اور کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہے ان کی، یہ کیسے چل رہے ہیں. سیدنا عمر چلتے چلتے رک گئے. کہتے ہیں آپ کا مقام دین میں بڑا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا. تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. جانتے ہو ہم تو ذلیل ترین قوم تھے اسلام سے پہلے. ایک پتھر دیکھنا، اس کے سامنے سجدہ کر دینا. تھوڑا سا بڑا پتھر نظر آنا، اس کو چھوڑ کے نیا رب بنا لینا. اپنی ہی بکری کا دودھ دھو لینا پتھر پہ، اس کے سامنے سجدہ کر لینا. ہمیں تو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. دین کو چھوڑ کے اگر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. یہ تاریخی جملہ سیدنا عمر کا یاد رہنا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے کہہ لیں. اور امام شافعی کا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون. جس شخص کی ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے. پوچھنے والے نے پوچھا امام محترم آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجنون کیسے ہے؟ کہتے ہیں لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة. لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نہیں ماننا. وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثة، وہ بھی تو اللہ بھی تین مانتے ہیں. وہ تو اللہ کے بارے میں زبان نہیں انہوں نے روکی. وعن رسوله مجنون، اور اللہ کے رسول کو دیوانہ کہہ دیا تو تم کون ہو جس کو لوگ چھوڑیں گے؟ اسی لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. لا تکونوا امعاء، لائی لگ مت بنو. وطنوا انفسکم، اپنا کوئی گھر بناؤ، وطن بناؤ. اور مومن کا وطن کیا ہے؟ میرے رب نے کیا فرمایا، اور میرے رب نے پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی پیدا کی محمد کریم، اس نے کر کے کیا دکھایا.